کہ پارلیمنٹ میں میری نظریں ترستی ہیں بدرالدین اجمل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. جب ظالم نریندر مودی کی حکومت نے ہماری مسجد، درگاہ اور خانقاہوں کو چھیننے کا قانون بنا رہے تھے تو میرا دل پکار پکار کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کاش اگر مولانا بدرالدین اجمل میرے بازو ہوتے تو یہ کالا قانون نہیں بن سکتا تھا. ایک دن میں اور بدرالدین اجمل صاحب اس زمین کی غذا بن جائیں گے. یہ حقیقت ہے زندگی کی. مگر جب ہم جائیں گے اس دنیا سے تو کوئی یہ نہیں کہنا کہ کاش کوئی آ کر ہم کو ہلا کر بتا دیتا، کوئی ہم کو جگا دیتا، کوئی ہم کو ہمت دلا دیتا کہ یہ وقت اٹھنے کا ہے، یہ وقت اٹھنے کا ہے، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت لڑنے کا ہے، یہ وقت سینہ تان کر اپنے حق کو منوانے کا ہے. تم یاد رکھو، تم اس رسول رحمت کی امت ہو، تم ان کی امت ہو، تم کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. ہم مریں گے انشاءاللہ تعالی، مگر ہماری موت لاکھوں کو حیات دے کر دے گی انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 9 تاریخ کے دن آپ کو اپنا ایک ایک ووٹ تالا چابی پر بٹن دبا کر دینا ہے. یہ میں صرف اس ویدھان سبھا کی عوام سے اپیل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آسام کے تمام انصاف پسند ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں. میں آسام کے تمام انصاف پسند ہمارے ٹرائبل بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں. میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں جو بھارت کے سنویدھان کو عزیز رکھتے ہیں. میں ان تمام میاں لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، یہ وقت اٹھنے کا ہے میرے بھائی. یہ وقت انتشار کا شکار نہیں ہونا ہے. آپ کو اپنے اس قوم کے اس قائد کے ساتھ کھڑے رہنے کا وقت ہے جس نے اپنی زندگی آپ کے لیے وقف کر دی ہے. آج آپ کو ان کو کامیاب کرنا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پارلیمنٹ میں میری نظریں ترستی ہیں بدرالدین اجمل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. جب ظالم نریندر مودی کی حکومت نے ہماری مسجد، درگاہ اور خانقاہوں کو چھیننے کا قانون بنا رہے تھے تو میرا دل پکار پکار کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کاش اگر مولانا بدرالدین اجمل میرے بازو ہوتے تو یہ کالا قانون نہیں بن سکتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، میرے بڑے بھائی، میرے محسن حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب، صدر AIUDF، وہ صدر جمعیت علماء آسام، محترم جناب عبدالرحمن اجمل صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما، تمام ذمہ داران قوم اور ملت، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں آج آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام لوگوں کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی 9 تاریخ کے دن اس ویدھان سبھا سے، بینا کانڈی سے، آپ نہ صرف اس ویدھان سبھا سے بلکہ ان تمام 29 اسمبلی کے کانسٹیٹوئنسیز سے جہاں سے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے کینڈیڈیٹ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھاری اکثریت سے تمام 29 امیدوار کامیاب ہوں گے، MLA بنیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آسام کے لیے نیا نہیں ہوں. 2012 میں جب BTDA کے علاقے میں وحشت ناک اور ہولناک واقعات ہوئے تھے، اس وقت میں یہاں پر آیا تھا اور حیدرآباد سے میں اپنے ساتھ 10-12 ڈاکٹرز کی ٹیم کو لے کر آیا تھا، اور قریب 8 سے 10 دن میں اور ہمارے ڈاکٹرز، جس کی قیادت ہمارے مرحوم سمدھی ڈاکٹر مظہر علی خان کر رہے تھے، اور رمضان کا مبارک مہینہ تھا، ہم کو آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا. بہت سے ریلیف کیمپ کو جا کر وہاں پر ان کی مدد کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا تھا، اور میں اس وقت دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے مولانا بدرالدین اجمل صاحب، ان کی پارٹی، ان کے تمام دوست احباب کس ذمہ داری سے کام کر رہے تھے. اب میں یہاں پر دوبارہ آسام کو آیا ہوں، اور میرے آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے. میں
اپنی ذات کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ ہی میں یہاں پر اپنی پارٹی کے امیدواروں کے ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میں یہاں پر اگر آیا ہوں تو صرف اسی لیے آیا ہوں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت میں خاص طور سے مسلم اقلیت، دلت اور آدیواسیوں کو اگر ان کو ان کا حق ملنا ہے اور اگر وہ انصاف چاہتے ہیں، وہ اگر ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ پچھلے کئی سال سے میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں، محسوس بھی کر رہا ہوں، خون کا گھونٹ بھی پیتا ہوں، آنکھ سے بعض وقت آنسو بھی نکل جاتے جب آسام میں میاں لوگوں پر ظلم کی داستانیں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے ہمارے بڑے بھائی مولانا بدرالدین اجمل صاحب کا بیان سنا کہ انہوں نے کہا کہ اسد بھائی آپ آؤ، آ کر یہاں پر ہماری مدد کرو آپ۔ تو میرے بھائی، ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے، ہمارا ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم آپ کے درد کو، آسام کے میاں لوگوں کی درد کو ہم حیدرآباد میں بیٹھ کر اگر محسوس کریں گے تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بڑی مصیبتوں سے، مشکلات سے، ایثار اور قربانیوں سے آپ نے یہاں پر اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کیا ہے۔ ابھی مولانا بدرالدین اجمل صاحب اپنے مختصر سے خطاب میں فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی عین خواہش کے مطابق ان کے حکم پر اس پارٹی کی تشکیل دی گئی تھی۔ تو مجھے روکنے کی بہت سی کوششیں کی گئی، بہت سے لوگ کانگریس کے بھی تھے جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اویسی صاحب مت جاؤ، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں ایسا ہے، بہرحال اپنے قصے کہانیاں سنا رہے تھے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن کے بعد جاؤ۔ میں ایمانداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مدینہ شریف میں رمضان کے مہینے میں نماز استخارہ کیا اور میں نے کہا اللہ، میں نماز ادا کر رہا ہوں اس واسطے کہ کیا میں آسام میں جاؤں، اور اگر جاؤں تو اجمل صاحب کی مدد کروں یا نہیں جاؤں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا آپ کے درمیان میں آنے کا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام پر اپنی رحمتوں کو، اپنے فضل کو نازل کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسام کے مسلمانوں کی مصیبتوں کا خاتمہ کر دے، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو اس ظلم سے روک دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر وہ ظلم کرتے رہیں گے تو پھر اللہ ان کو دیکھ لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور کانگریس کے لوگوں سے بول رہا ہوں، آپ کتنا بھی کوشش کر لو، اللہ جب تک اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا، جہاں کہیں بھی مسلم پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنانا ہے، مضبوط رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، میں حاضر تھا اور حاضر رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں کوئی بڑا کام نہیں کر رہا ہوں، میں میرے بھائی، بڑے بھائی مولانا اجمل صاحب کو دیکھتا ہوں تو میری زبان سے بے ساختہ دعا کے کلمات نکل جاتے ہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو صحت دے، اور یہ آپ کی اور صحیح طریقے سے، بے لوث طریقے سے خدمت کرتے رہیں۔ ہم تمام خادم ہیں آپ کے، ہم تمام آپ کے غلام ہیں، ہم تمام آپ کے نوکر ہیں، آپ کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ اس میں اللہ کا کرم ہے، صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل دل کی دعائیں ہیں۔ اسد الدین اویسی کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، اسد الدین اویسی آپ کی طرح عام آدمی ہے۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے اور ہم آپ کی خدمت کرنے کو آئے ہیں۔ جب میں یہاں پر آیا ہوں تو آپ سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں، بلکہ میں پورے بھارت کے اقلیتوں کی طرف سے، جو انصاف پسند ہیں ان کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ تمام سے بھیک مانگنے کو آیا ہوں کہ میرے بھائی اس بار پورے بدرالدین اجمل صاحب کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کر دو۔ یاد رکھو، یاد رکھو، پورا بھارت آپ کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہا ہے، حیدرآباد کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں،
महाराष्ट्र, मालेगांव, मुंबई के लोग, औरंगाबाद के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और ये देख रहे हैं और ये आपसे कह रहे हैं कि अब की बार तुम इंतशार का शिकार मत होना। अब की बार तुम ना मोदी से ना हेमंत बिस्वा शर्मा से डर कर बैठ जाना। वो पुकार पुकार कर तुमसे कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जाओ, जाकर आसाम के उन गयूर लोगों को बोल दो कि जिनके घरों से बेघर कर दिया गया, अगर हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं मगर हम रातों में उठकर तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। मुझसे कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी जाओ, जाके आसाम के अपने मियां लोगों से कह दो कि कांग्रेस की मक्कार साजिश का शिकार मत हो। जो मेहनत से आपने अपनी लीडरशिप को तैयार किया है उसको मजबूत करो, उसको मुस्तहकम करो, उसको कामयाब करो। याद रखो, एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे। ये हकीकत है जिंदगी की। मगर जब हम जाएंगे इस दुनिया से तो कोई ये नहीं कहना कि काश कोई आकर हमको हिलाकर बता देता, कोई हमको जगा देता, कोई हमको हिम्मत दिला देता कि ये वक्त उठने का है, ये वक्त उठने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर अपने हक को मनवाने का है। तुम याद रखो, तुम उस रसूल रहमत की उम्मत हो, तुम उनकी उम्मत हो, तुम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हमारी मौत लाखों को हयात देकर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 9 तारीख के दिन आपको अपना एक एक वोट ताला चाबी पर बटन दबा कर देना है। ये मैं सिर्फ इस विधानसभा की आवाम से अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं। मैं आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हमारे ट्राइबल भाइयों से बहनों से अपील कर रहा हूं। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो भारत के संविधान को अजीज रखते हैं। मैं उन तमाम मियां लोगों से अपील कर रहा हूं, ये वक्त उठने का है मेरे भाई। ये वक्त इंतशार का शिकार नहीं होना है। आपको अपने इस कौम के इस कायद के साथ खड़े रहने का वक्त है जिसने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी है। आज आपको इनको कामयाब करना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो ये काला कानून नहीं बन सकता था। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह जानता है। मैं पार्लियामेंट में बैठे बैठे ये महसूस कर रहा था कि काश आसाम के मुसलमान अजमल साहब को कामयाब कर देते, बिहार के लोग हमारे अख्तरुल ईमान को और महाराष्ट्र के लोग मेरे छोटे भाई सैयद इम्तियाज जलील को कामयाब कर देते, तो हम उस काले कानून को रोक सकते थे। मगर खैर, अल्लाह के फैसले अल्लाह जानता है। अब आपको ये दिखाना है कि आप अपना एक एक वोट ताला चाबी पर लगाएंगे। 51 बरस 200 दिन कांग्रेस को सत्ता मिली आसाम में। क्या मिला मियां लोगों को? मियां लोगों को मिला डिटेंशन मिला, मियां लोगों को फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल मिला, मियां लोगों को वो तमाम बीटीडीए के वो तमाम मामलात मिले जिसमें हम बेघर हो गए। 51 बरस में वही कानून लैंड ग्रैबिंग का बनाया गया था। कौन था मंत्री? रकीबुल मंत्री थे। उस कानून का इस्तेमाल करके आज ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो वक्त का फिरौन बना हुआ है, अल्लाह उसको देख लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कांग्रेस, बीजेपी, मोदी, हेमंत बिस्वा शर्मा, गोगोई ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी एक आजाद सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। आपको याद दिला रहा हूं, बरसों पहले एक सियासी पार्टी बनी थी, कांग्रेस ने उसको खत्म कर दिया। मुझे बदनाम करते हैं, ये बी टीम है, ये फुला टीम है। सुनो कांग्रेस के दल्लालों, तुम जितनी गाली दे सकते मुझे दे दो। मैं तुम्हारी गालियों से और झूठ से मुतासिर होकर घर में बैठने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल नहीं है। तुम जितना बोलोगे हम उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे।
اور سن لو ہیمنت بسوا شرما BJP RSS والوں، تم مارنا چاہتے نا ہمارے کو، تم ہماری کمر توڑنا چاہتے نا۔ ہیمنت بسوا شرما 9 تاریخ سے پہلے بتا دو، گوہاٹی کے چوراہے پر تم بولو کہ اس چوراہے پہ اسی کو ماروں گا، میں آنے تیار ہوں، میں مرنے تیار ہوں آسام کے غریبوں کے لیے۔ تمہاری یہ دھمکی ہم کو ڈرا نہیں پائے گی۔ ارے مرنا تو سب کو ایک دن، کبھی میں جاؤں گا تو تم بھی جاؤ گے، مگر یہ ڈرانے کی سیاست اب کام میں آنے والے نہیں ہے۔ یہ مجمع بتا رہا ہے ہیمنت بسوا شرما کہ اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، تمہارے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حق منوائیں گے۔ یہ مجمع پکار کر کہہ رہا ہے کہ جو بے گھر ہوئے ہیں انشاءاللہ بدرالدین اجمل کے امیدوار کامیاب ہو کر ان کے سر پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چھت بنا کر ان کو گھر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مجمع پکار کر کانگریس سے کہہ رہا ہے، یہ مجمع پکار کر کانگریس سے کہہ رہا ہے کہ اب 51 برس کے بعد تمہاری مکاری کا شکار نہیں ہونے والے اب ہم اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے، اب ہم اپنے مستقبل کے راستے بنائیں گے، چاہے راستے میں پہاڑ آ جائے، ظالم آ جائے، طوفان آ جائے، جس کے حوصلے پاک ہوتے ہیں اللہ ان کو طوفانوں میں چراغ ان کا جلا دیتا ہے، اور یہ چراغ جلے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ایک ووٹ کو استعمال کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کانگریس جو آسام کی کانگریس ہے اور یہ بی جے پی جتنے لوگ گئے یہ سب کانگریس سے گئے ہیں، یہ سب کانگریس سے گئے ہیں، یہاں سے گریجویشن کیے، وہاں پر جا کر ماسٹرز کی ڈگری لیے بربادی اور ظلم کرنے میں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، اللہ میری آواز کو ان تمام علاقوں میں اپنے فضل اور کرم سے پہنچا دے۔ جو کوئی بھی AIDF کا امیدوار ہے اس کے حق میں ووٹ کا استعمال کریے۔ کینڈیڈیٹ بدرالدین اجمل نہیں ہے، کینڈیڈیٹ ہر ایک آپ آدمی ہے، آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کینڈیڈیٹ ہیں، بلکہ پورے آسام کا میاں کینڈیڈیٹ ہے اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالی۔ اور سن لو ڈرانے والوں، جب تک میاں زندہ ہے دنیا زندہ رہے گی، ہم زندہ رہیں گے، مسجدوں میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے رہیں گے، مسجد کے باہر آئیں گے تو ہر مصیبت پہ کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ تو اب ہم کو ڈرنا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ایک قیادت دی ہے، اس کو نعمت سمجھیے، یہ آپ کی قیادت ہے، اجمل صاحب کی نہیں ہے، میری نہیں ہے، اس کو آپ نے اپنے خون پسینوں سے آنسوؤں سے بنایا ہے، یہ امانت ہے، اگر ہم مر بھی جائیں گے تو تم اس امانت کو اپنی نسلوں میں جاری کرنا تاکہ صبح قیامت تک آپ کی لیڈرشپ باقی رہے۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا، آپ یہاں پر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی نے کیا کیا، یہاں سے لورنگ جیوتی گوگئی کے کینڈیڈیٹ کو دیا۔ یہ کون ہے آپ جانتے ہیں نا، جس نے 20 لاکھ آبجیکشن کے فائل داخل کیے تھے میاں لوگوں کے بارے میں NRC جب ہو رہا تھا، اور کانگریس نے ایسے آدمی کو میرے بھائی بدرالدین اجمل کے سامنے کھڑا کیا جو آپ کی سٹیزنشپ کو چھیننا چاہتا تھا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ جس کا گھر ظالم نے لوٹا، جس کو گولیاں مار دیں، جس کا نام نکالنے کی کوشش کی گئی، 9 تاریخ کے دن آپ بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کو استعمال کر کے ان تمام کا جواب آپ کو دینا ہے۔ جس کو بے گھر کیا گیا اس کا جواب تالے چابی پر بٹن دبانا، جس کو مارا گیا اس کا جواب تالا چابی پر ووٹ لگانا، جس کے بچوں کو یتیم کیا گیا اس کا جواب تالا چابی پر بٹن دبانا، جس کو جیل میں ڈالا گیا اس کا جواب تالا چابی خفل پر ووٹ ڈالنا، جس کو تکلیف پہنچی اس کا جواب کیا ہوگا؟ بدرالدین اجمل ہوگا۔ جس کو محبت ہوگی میاں سے، جس کو محبت ہوگی میاں سے، وہ تالا چابی پر بٹن دبائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ 9 تاریخ کو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے 9 تاریخ کو؟ دور تک بتائیے، کیا کریں گے 9 تاریخ کو؟ کیا کریں گے 9 تاریخ کو؟
کیا کریں گے 9 تاریخ کو؟ تو لگاؤ میرے ساتھ نعرہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اب میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، میاں زندہ باد، میاں زندہ باد، میاں زندہ باد، میاں زندہ باد۔ اللہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔